أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات أو كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نہایت قابل قدر ساتھیوں، ویسے تو آج ہمارا موضوع قوم ثمود تھا، جو ہمارا ترتیب سے موضوعات الحمدللہ چل رہے ہیں، تو اس موضوع کو بیان کر کے اس سے بھی آج کے حالات کے مطابق ہم اپنی بات کو نکال سکتے ہیں، ملا سکتے ہیں، کیونکہ قوم ثمود جن بدماشیوں کی مرتکب ہوئی، جن گناہوں کی مرتکب ہوئی، آج ہم میں وہ گناہ موجود ہیں، اور ہمیشہ قوموں پر عذاب چھوٹا ہو یا بڑا ہو، آزمائش تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، وہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا یہ خشکی و تری میں جو بھی فساد بپا ہوتے ہیں یہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ تو ہم وہ موضوع بھی بیان کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ ہم پاکستان کے رہنے والے ایک ملک کے باشندے ہیں اور اس ملک کے انتظامی قوانین جو شریعت سے نہ ٹکرائیں، تو انتظامی قوانین کی پاسداری کرنا ہم پر لازم ہے۔ جیسا کہ یہ مسئلہ بھی میں بیان کروں گا، وہ مسئلہ الگ ہے کہ یہ ہے کیا بلا، وہ بھی انشاءاللہ میں اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا، وہ تو بات واضح کروں گا نا، وہ تو ہمارا ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن اتنا ضرور میں کہتا ہوں کہ اس خوف کی حالت میں ایک کام ہماری سمجھ میں آتا ہے، عبادات، ان کے معاملات، جیسے نیا اعلان سامنے آیا کہ خطبات کو مختصر کیا جائے، ہمیں سمجھ آتی ہے بات، ہم کر رہے ہیں، آج کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ مساجد بند کر دی جائیں تو ہم کسی کا حکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ اسلامی ملک ہے، ہم مسلمان ہیں۔ مسجد بند کرنا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ بات پر اگر غور کریں، مسجد بند کرنے کا مطلب کیا ہے کہ لوگوں کو اللہ رب العزت کے گھر سے دور کر دینا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت سورہ البقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں، آیت نمبر 114، کیا فرمایا؟ ومن اظلم، ومن اور کون ہے، اظلم اتنا بڑا ظالم، سب سے بڑا ظالم، ممن اس شخص کے، اس انسان سے، منع مساجد اللہ، جس نے اللہ کی مسجدوں سے روک دیا، اللہ کے گھروں میں جانے سے روکنا سب سے بڑا ظلم ہے۔ ان یذکر فیہ اسمہ وسعی فی خرابہا، اس بات سے روکا جائے کہ اللہ کا ذکر مسجدوں میں نہ ہوئے،
تو یہ تو نہیں ہے، یہ تو ہمارے ملک میں نہیں ہے الحمدللہ، نہ کسی نے کیا ہے اور نہ کوئی کرے گا۔ ایک مسئلہ وہ ہمیں سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے بھائی۔ میں چونکہ آج وہ خطیبانہ انداز تو نہیں ہے، نہ ہی ضرورت پڑے گی، میں کوئی ایک دو چیزیں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ مرغی چھوٹا سا ایک جانور ہے، اتنا مضبوط بھی نہیں ہے۔ مرغی کے چھوٹے چھوٹے چوزے ہوتے ہیں، چوزے۔ ان چوزوں پر اگر کوئی باز یا کوئی پرندہ یا کوئی چیز، بلی، ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو وہ چوزے بھائی کہاں جاتے ہیں؟ کیا خیال ہے بھائیوں؟ چوزے کہاں جاتے ہیں جی؟ مرغی کے پاس۔ کیوں جاتے ہیں؟ انہیں پتہ ہے کہ ہماری حفاظت یہ کرے گی، یہ ہماری ماں ہے، ہماری ذمہ دار ہے، ہماری محافظ ہے۔ قسم اللہ کی محترم بھائیوں، آج دکھ ہوتا ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ آج اگر پوری دنیا میں یہ کرونا کی وائرس اگر چھا چکی ہے، افسوس ہے مجھے ان صاحب اقتدار پر جو اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے باوجود آج جو اصل حفاظت کرنے والا ہمارا رب ہے، اس رب کی حفاظت میں آنے کی بجائے دنیا کے سامنے کشکول اٹھا کے وہ بھکاریوں کی طرح اپنا وہ کردار پیش کر رہے ہیں۔ بھائی ہم مسلمان ہیں، اگر ہمیں کوئی تکلیف آئے تو ہم اس کے پاس آئیں گے جو تکلیفوں کا خالق ہے، جس نے ان تکلیفوں کو پیدا کیا ہے۔ آپ کو یاد ہے وہ میں نے جب سورہ وہ قوم عاد کا آپ بھائیوں کے سامنے وہ ایک دو خطبے جو ہمارے چلے تو ان میں نے ایک آیت آپ بھائیوں کو سنائی تھی۔ کیا کریں عزیز بھائیوں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کیا بیان کریں، کیسے بیان کریں، کس انداز میں بولیں۔ جب ساری دنیا خلاف ہو گئی، ساری دنیا، غور کرنا بات پہ، ہود علیہ السلام کے ساری دنیا خلاف ہو گئی، کوئی بھی حمایت کرنے والا نہیں تھا، تو ہود علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ انی توکلت علی اللہ، میں بھروسہ کرتا ہوں۔ ویسے نا اللہ ڈاکٹر صاحب کو جزائے خیر دے، ایک دن بیٹھے بیٹھے بات ہوئی، ہمارے یہاں نا دو جملے استعمال ہوتے ہیں، آج میں وہ بات کاری دوں، چلو فائدہ ہو جائے ہم سب کا۔ ہم کہتے ہیں جی مجھے یقین ہے یہ کام آپ کر لیں گے، اور ایک ہم کہتے ہیں کہ میں نے بھروسہ ہے، مجھے بھروسہ ہے کہ یہ کام آپ کر لیں گے۔ بھروسے اور یقین میں بڑا فرق ہے بھائی۔ یقین اور چیز ہے، بھروسہ اور چیز ہے۔ ہمیں یہ تو یقین ہے، یقین ہم سب کو یقین ہے کہ بیماریاں دینے والا بھی اللہ ہے، شفا دینے والا بھی اللہ ہے، سب کو یقین ہے۔ جو نماز پڑھتے ہیں ان کو بھی، جو مسجد کبھی داخل ہوئے ہیں مسلمان نام کو، ان کو بھی یہ یقین ہے کہ بیماریوں پر شفا دینے والا اللہ ہے۔ لیکن میں بڑے افسوس سے کہتا ہوں ہمیں بھروسہ نہیں ہے۔ بات کو سمجھنا، یقین کی اگلی فارم جو ہے نا، وہ اگلی کنڈیشن، وہ بھروسہ، وہ ہم میں نہیں ہے۔ اور قرآن مجید اٹھا کر دیکھ لیں، میں بڑی بات آپ بھائیوں کو کہنے لگا ہوں، اللہ کرے ہمیں سمجھ آ جائے۔ قرآن مجید اٹھا کر دیکھ لیں، پورے قرآن میں جب جب انبیاء پر جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے نا، میں نے بڑا غور کیا اس بات پر، ڈاکٹر صاحب کو اللہ جزائے خیر دے، اس پر بڑا ہی میں نے سوچا پھر، تو میں نے قرآن مجید کی وہ آیات اپنے دماغ میں دوڑائیں جن میں اللہ رب العزت نے انبیاء پر ہونے والے ظلم کا ذکر کیا ہے، انبیاء کے راستے میں آنے والی رکاوٹوں کا ذکر کیا ہے۔ سبحان اللہ، تعجب ہوا مجھے کہ جب بھی نبی نے اپنی قوم کے سامنے جرت مندی اور بہادری کا مظاہرہ کیا اور سہارا اللہ کو ظاہر کیا، تو اس وقت لفظ کیا بولا؟ توکل۔ تو ہر جگہ یہی لفظ ہے،
یقین، میں یقین کرتا ہوں، اس کا لفظ بنے گا ای کنتو۔ ای کنتو پورے قرآن میں لفظ ہے ہی کوئی نہیں، یقین یہ لفظ ہی کوئی نہیں ہے۔ لفظ جہاں بھی استعمال ہوا ہے کون سا استعمال ہوا ہے؟ توکلتو، انی توکلتو علی اللہ، میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ بھروسہ یقین سے اگلا قدم ہے، ہمارا بھروسہ نہیں ہے اپنے اللہ پہ، یقین ہم کرتے ہیں، یقین میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ کرونا شرونا، یہ پتہ نہیں کیا 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 کیا، یہ سب کچھ ان کا خالق اللہ ہے، اس سے بچانے والا بھی اللہ، یقین ہم سب کو ہی ہے، چھوٹے سے لے کر ہمارے وزیر اعظم اور صدر تک سب کو یقین ہے۔ لیکن بڑا افسوس ہے کہ بھروسہ کسی کو نہیں ہے کہ اس وائرس کو ختم کرنے والی ذات اللہ ہے۔ اگر بھروسہ ہو جائے نا تو ہم یہ چھوٹے چھوٹے فیصلے کبھی نہ کریں، یہ جو آج ہم چھوٹے چھوٹے فیصلے کر رہے ہیں نا، یہ کبھی نہ کریں۔ اسلام نے ہر چیز میں تعلیمات دی ہیں بھائی، چھوڑا نہیں ہے اسلام نے کسی چیز کو۔ تو کیا کہا حود علیہ السلام نے؟ غور کرنا، کیا فرمایا؟ انی توکلت علی اللہ، میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، ربی و ربکم، جو رب ہے میرا، و ربکم، اور تمہارا رب ہے، اللہ ربی و ربکم، اپنے رب پر، وہ جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے۔ ما من دابت، اگلی بات پر غور کرنا جو اصل میں یہاں پر بات بتانے والا ہوں، ما من دابت الا هو آخذ بناصیتها، دنیا میں کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جو اللہ کی پکڑ سے باہر ہو۔ اب یہ کرونا، دو جاندار ایسے ہیں جو انسان کو نقصان دیتے ہیں، چونکہ یہ سائنس کی بات ہے تو ہم بھی تھوڑی سی سائنس کی بات کرتے ہیں بھائی۔ ایک ہوتا ہے وائرس، یہ ہوتا ہی نقصان دہ، اور یہ آنکھ سے نظر نہیں آتا، ہوتا جاندار ہے۔ دوسرا ہوتا ہے بیکٹیریا، یہ بھی مائکرو آرگنزم ہوتا ہے، خوردبین سے نظر آتا ہے، آنکھ سے نظر نہیں آتا، انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی اس کو۔ یہ دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ فائدے مند ہوتے ہیں، کچھ نقصان دہ ہوتے ہیں۔ بہرحال جو بھی ہو، جتنے جاندار ہیں جو ہم دیکھ سکتے ہیں، جو ہم نہیں دیکھ سکتے، سب کی پیشانی سے کس نے پکڑ رکھا بھائی؟ اللہ پاک نے۔ آج اگر ہم اللہ پر بھروسہ، واللہ دکھ ہوتا ہے، جتنا زور ہم نے لگا دیا نا میڈیا پہ، ماسک پہنو ماسک پہنو ماسک پہنو، جتنا زور ہم نے لگا دیا کہ 3 فٹ دور رہو دور رہو دور رہو، کاش اتنا زور یہ لگا دیتے نا کہ اللہ کے قریب ہو جاؤ، اللہ کے قریب ہو جاؤ، تو واللہ ہمیں یہ جھولیاں بھکاریوں جیسیاں جھولیاں کر کے نا غیروں کے سامنے یہ نہ کرنا پڑے۔ جب یہ نیا نیا پاکستان میں داخل ہوا کرونا شریف، تو کیا ہم سنتے تھے جی یہ چائنا سے آیا ہے، اور چائنا سے اس لیے آیا ہے کہ وہاں پر لوگ حرام کھاتے ہیں، چوہے کھاتے ہیں، کتے کھاتے ہیں، خنزیر کھاتے ہیں، فلاں کھاتے ہیں، یہ کھاتے ہیں، وہ کھاتے ہیں۔ اور بھائی ہمیں یہ تو نظر آ گیا کہ وہ یہ کھاتے ہیں وہ کھاتے ہیں، اور جو تو سود کھا رہا ہے وہ تجھے نظر نہیں آیا؟ بات پہ غور کرنا بھائی، ہم ڈرے نہ تو اور کیا ہو، ہمارا بھروسہ تو ہے ہی نہیں، یقین بھی ہمارا ڈگمگا رہا ہے، اب تو ہمارا یقین بھی متزلزل ہے اس وقت پوری قوم کا۔ وہ میں نے آج ایک ویڈیو دیکھی، ایک مسجد میں نماز ہو رہی ہے، نماز با جماعت، افسوس صد افسوس مجھے ایسے مسلمانوں پہ، قسم اللہ کی، با جماعت نماز ہو رہی ہے مسجد میں، اور تقریباً میٹر پہ بندہ کھڑا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تم قدموں کے ساتھ قدم ملاؤ، اللہ تمہارے دل ملا دے گا۔ کیا خیال ہے، اللہ دل بیماری پر ملائے گا؟ اللہ کا نظام اتنا کمزور ہے؟ تم بیماریاں، اس طرح کے جو وائرس، وبائی مرضیں، ان میں شیطان کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قدم کے ساتھ قدم ملا کے کھڑے ہوا تاکہ تمہارے درمیان سے شیطان نہ گزرے۔ شیطان سے زیادہ بڑا پلید وائرس زدہ دنیا میں کوئی مخلوق ہی نہیں ہے، شیطان سے بڑی وائرس زدہ دنیا میں کوئی مخلوق نہیں ہے، جتنا شیطان میں وائرس بھرا ہوا ہے دنیا کی کسی چیز میں نہیں بھرا ہوا۔
سلام لینے تک کل ایک تصویر آئی، ہمارے ملک کے بڑے مایا ناز دو شخصیات، ان کی تصویر ہے، وہ دور دور کھڑے، ایک نے یہاں کیا اور ایک نے یہاں کیا۔ بھائی ہمارے نبی مکرم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جب آپس میں ملتے ہو، سلام لیتے ہو، ہاتھ ملاتے ہو، جتنی دیر تم ہاتھ ملائے رکھتے ہو اتنی دیر تمہارے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں، اور جب تم ہاتھ چھوڑ دیتے ہو تم ایسے ہو جاتے ہو جیسے بچہ پیدا ہوا ہوتا ہے۔ یہ سلام لینے کا اجر ہے۔ یہاں اس وائرس نے ہمارے یقین کو اتنا متزلزل کر دیا کہ ایک مسلمان دوسرے سے ہاتھ ملانے سے بھی کیا۔ میرے بھائی غور کریں، کرنا کیا ہے؟ یہ جو وبائی مرض ہے نا، یہ آج پیدا نہیں ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب میں میرا یہی باتیں کرتا جاؤں تو بھائی کہیں گے جی بس اس کو حل بھی تو ہونا چاہیے نا، کوئی مسئلے کی نوعیت بھی تو ہمیں سمجھ آئے نا۔ یہ جو بیماریاں جن کو وبائی بیماریاں کہتے ہیں، وہ بیماری جو پھیلتی ہے، یہ آج نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوئی۔ صحیح بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ حدیث کی ساری کتابوں میں ذکر موجود ہے۔ ایک قبیلے میں طاعون کی بیماری پھوٹی۔ طاعون یہ پیٹ کی ایک بیماری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو اونٹوں کے باڑے میں بھیج دیا، اونٹوں کے باڑے میں، کہ وہاں جا کر اونٹوں کا دودھ اور پیشاب وہ پئیں، ملا کے یہ بیماری ختم ہو جائے گی، اور منع کر دیا کوئی ان کے پاس نہ جائے۔ ان کو باہر لوگوں میں آنے سے منع کر دیا۔ یہ نہیں کہا کہ مسجدیں بند کر دو، اب کو مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آئے گا، وہ وہاں پڑھتے رہے، جو بھی الگ معاملہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی علاقے میں کوئی بیماری پیدا ہو جائے تو اس علاقے والے لوگ باہر نہ جائیں اور باہر والے اس علاقے میں نہ آئیں۔ یہ تعلیمات ہے اسلام کی، ٹھیک ہے بھائی، یہ تعلیمات ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں۔ ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ جو آج کچھ پالیسیاں بنی ہیں یہ بہت اچھی ہیں، ہم مانتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں مانتے کہ اللہ کے گھروں کو بند کر دو۔ خدا را مسلمانوں کو اللہ سے نہ توڑو۔ اگر تم نے مسلمانوں کو اللہ سے توڑ دیا نا، پھر اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ اسی آیت کو ذرا غور سے سننا، یہ جو میں نے پڑھی ہے نا قرآن مجید کی، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اولئک ما کان لهم ان يدخلوا الا خائفین لهم فی الدنیا خزی ولهم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ جو لوگ اللہ کے گھروں میں آنے سے لوگوں کو روکیں گے نا، پھر ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، کرنے کے کام کیا ہیں؟ ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ وبائی مرضیں یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ اس میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں بھائی، یا تو یہ وبائی مرض اللہ کی طرف سے ہو سکتا ہے عذاب، سزا، اجتماعی طور پر کافروں پر ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے حرام کھانے کی وجہ سے، جو ظاہری حرام کھاتے ہیں، اور ہمارے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ عذاب کی صورت کیسے ہو سکتی ہے کہ ہم نے کتے کو تو حلال سمجھا، شراب کو تو حرام، کتے کو تو حرام سمجھا، سور خنزیر کو حرام سمجھا، شراب کو حرام سمجھا، سود کو ہم نے حلال کر لیا، رشوت کو ہم نے حلال کر لیا، جھوٹ کو ہم نے حلال کر لیا، غیبت کو ہم نے حلال کر لیا۔ کیا خیال ہے یہ حرام نہیں ہے چیزیں؟ اگر ان کے حرام کھانے کی وجہ سے یہ بیماری پھیل سکتی ہے تو ہمارے ان حرام کاموں کی وجہ سے بیماری پھیل سکتی ہے۔ سود کا پیسہ حرام ہے، رشوت کا پیسہ حرام ہے، چوری ڈکیتی کا پیسہ حرام ہے، جھوٹ بول کے فراڈ کر کے کمایا ہوا پیسہ حرام ہے، ہم وہ تو کھائے جا رہے ہیں۔ تو بھائی اس سے بچیں نا، جو کرنے کا کام ہے۔ ہمارے سوشل میڈیا پر، ہمارے سرکاری سطح پر، واللہ حیرانگی ہوتی ہے، سرکاری سطح پہ میں لفظ بول رہا ہوں، میرے نا دماغ میں عجیب چیز چل رہی ہے۔ میرے پاس ایک بھائی آیا، میں اب کی بات بتاتا ہوں، بڑی عجیب لگے گی آپ کو۔ بچہ ان کا پڑھتا ہے ہمارے پاس، اس نے اگر کہا وہ سرکاری نوکری کرتا ہے، اس نے اگر کہا جی میں نوکری چھوڑنے لگا ہوں، میں نے کہا جی کیوں؟ وہ ڈرائیور ہے، گاڑی چلاتا ہے۔ غور کرنا بات پہ، ہماری مطلب ہم کس طرف جا رہے ہیں۔
میں نے کہا جی کیوں چھوڑنا چاہتا؟ کہتا ہے جی بھائی جان یہ مسئلہ ہے کہ میں گاڑی چلاتا ہوں، گاڑی 1 لیٹر میں کرتی ہے 12-13 کلومیٹر۔ اب میرا جو افسر ہے نا، افسر، اس نے گاڑی کی جو ایوریج وہاں پر لکھوائی نا، اوپر وہ لکھوائی اس نے 8 کلومیٹر۔ اب جب مہینے بعد حساب ہوتا ہے تو اس نے 1 لاکھ یا 1,10,000 یا 12-15 ہزار کا وہ بل دینا ہوتا ہے، تیل لگتا ہے 40-45 ہزار کا، لیکن وہ مجھے کہتا ہے کہ وہ 1,20,000 کا بل بنا کے لا۔ اب میں کیسے بنا کر دوں بل؟ میں چاہتا ہوں میں نوکری چھوڑ دوں۔ اچھا میں نے اسے پوچھا بھی وجہ کیا ہے، وہ کیوں؟ وہ کہتا ہے اگر میں یہ 40,000 والا بل 1,20,000 کا نہیں بنا کر دوں گا تو میرے اوپر ایلیگیشن آتی ہے، میرے اوپر جرم لگتا ہے کہ باقی سارے اتنا تیل چلا رہے، تیرا تھوڑا تیل کیسے چل رہا بھائی؟ وہ میرے اوپر والے آفیسر وہ دباؤ ڈالتے ہیں کہ تو اتنے کا ہی بل بنا۔ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ ایسے مسائل ہم ممبروں پر بیان نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے؟ یہ سرکار کر رہی ہے، اور بھائی یہ سرکار کر رہی ہے، یہ ملازمین جو اس طرح کرتے ہیں وہ سرکار ہے۔ کیا مطلب ہے؟ سرکار کا مطلب صرف عمران خان ہی ہے، یا سرکار کا مطلب صرف وزیر اعظم ہی ہے، یا وزیر اعلیٰ ہی ہے؟ اور بھائی یہ بھی تو سرکار ہے۔ کاش کہ ہم اپنی سرکار سیدھی کر لیں۔ سرکار سیدھی ہو جائے گی نا تو عوام کوئی 80-85% عوام خود بخود سیدھی ہو جائے گی۔ اور یہ جو میں بات سنا رہا ہوں نا، بالکل ایک چھوٹا سا ادارہ ہے سرکاری، چھوٹا سا، کوئی بڑا نہیں ہے جس کے رینک کو بہت بڑے ہوں، جس کا گریڈ بہت بڑا، چھوٹا سا ادارہ ہے، اس کی بات کر رہا ہوں میں۔ تو سوچیں ایک چھوٹے سے ادارے میں ایک ایماندار شخص کو اس طرح ٹارچر کیا جا رہا ہے کہ 2 نمبری کرے گا تو ہمارے سامنے تو بہت اچھا ہے، اگر تو سچا رہے گا تو ہمارے سامنے تو ٹھیک نہیں ہے۔ تو بڑے اداروں میں کیا ہوتا ہوگا بھائی؟ ہم تو سوچ ہی نہیں سکتے بڑے اداروں میں کیا ہو رہا ہوگا، کیا چل رہا ہوگا وہاں۔ تو یہی چیزیں چل رہی ہیں بھائی، ساری یہی چل رہی ہیں۔ اللہ کے لیے میرے بھائیوں ان چیزوں کو ہم چھوڑیں، چھوڑ دیں ان چیزوں کو، خدا کے لیے چھوڑ دیں، نہیں تو اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ کے عذاب کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، اور جب چلتی ہے تو پھر کچھ بھی نہیں بچتا۔ آپ نے سنا ہے نا قوموں کے حالات، ایک ایک غلطی پر اللہ رب العزت نے سزائیں دی، ایک ایک غلطی پر پوری قوم میں اللہ نے تباہ کر دی ہے۔ اللہ کا کسی نے آج تک کیا بگاڑا ہے؟ اب یہ کرونا وائرس جو ہر طرف پھیل رہا ہے، میرے بھائی ہم نے یہ دیکھنا ہے ہم اپنے آپ کو اپنے گناہوں سے پاک کریں۔ ہم اگر اس کے باوجود بھی یہ کرونا ہمیں لے کھائے گا تو میں آپ بھائیوں کو خوشخبری دے دیتا ہوں، پھر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قسم اللہ کی ممبر رسول پر ایسی خوشخبری دیتا ہوں آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ آپ لوگ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، حلال کھائیں، ظلم نہ کریں کسی پر، سود لینا دینا بند کر دیں، رشوت لینا دینا بند کر دیں، جھوٹ، فراڈ، دھوکہ، ڈکیتی، چوری، راہزنی، زنا، شراب، یہ سب چھوڑ دیں۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں باپردہ ہو کر گلیوں بازاروں چوکوں چوراہے میں نکلے، ہمارے مرد اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیں، ہم اپنے چہروں کو پیارے پیغمبر کے چہرے کی طرح بنانے کی کوشش کریں، سنت رسول اپنے چہروں پر سجا لیں، شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھ لیں، اپنے جسم کو قرآن اور حدیث کے تابع کر کے اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے مطیع کر کے اگر ہم لگا دیں پھر کرونا ہمیں لگ گیا اور ہم مر گئے، قسم اللہ کی ہم شہید ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کو وبائی مرض لگی اور اس مرض میں وہ فوت ہو گیا تو وہ شہید ہے۔ ہمیں تو کوئی ڈر نہیں ہے بھائی، ڈر رہے ہیں نا لوگ، ڈر رہے ہیں، اور بھائی ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کوئی ڈر نہیں۔ ہاں ڈرو تب جب گناہ کرتے ہو۔ بیماریوں اور مرضوں سے ایک اور حدیث سنا دیتا ہوں آپ بھائیوں کو، عام بیماری، چلو بات ہوگی عام بیماری کی حدیث سن لیں۔ ابھی میں وہ پڑھ رہا تھا نا، ادھر کھڑے کھڑے میں نے چند ایک حدیثیں نکالے تو حدیث میرے آنکھوں کے سامنے آئی تو میں آپ کو وہ آپ بھائیوں کو بتا دیتا ہوں۔ عام مرض جو ہوتی ہے نا، عام مرض جو وبائی مرض نہ ہو، عام مرض، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان جب تک مریض رہتا نا، مریض اس کے گناہ جھڑتے رہتے ہیں۔ جو عام مرضیں، بخار، سر درد، نزلہ، زکام، یہ جو عام مرضیں آتی ہیں نا،
بندہ ہاں، لیکن یہ کون سا مسلمان ہو؟ یہ نہیں ہے کہ جناب مہینے بعد مسجد میں آنے والا اور وہ عید بقرعید پہ آنے والا، یہ نہیں ہے. 5 وقت کا نمازی مسلمان ہو. بیماری لگ گئی تو یہ بیماری کی وجہ سے اس کے گناہ جھڑ رہے ہیں. ہمیں تو کوئی ڈر نہیں ہے بھائی، ہم تو الحمدللہ بے خوف ہے، شکر ہے اللہ کا. لیکن خوف کب آئے؟ جب تو رشوت کا پیسہ کہیں لینے دینے لگے. خوف کب آئے؟ ڈر تیرے دل میں کب پیدا ہو؟ جب تو سود کا کام نہ چھوڑے. تجھے خوف کب آئے؟ جب تو کوئی گناہ کرنے لگے تجھے خوف آئے، اللہ کا ڈر رہے تھے. یہ بھائیو اصل کامیابی ہماری، یہ اصل کامیابی ہے. اس بات پر غور کریں. ہاں مرض ہے، اس کے علاج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے ہیں. قرآن مجید، آپ بھائی تھوڑا سا پیچھے جائیں گے تو ہم نے قرآن مجید کے فضائل پر جمعے پڑھے. قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے شفا کہا ہے، شفا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کر لے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے. یقین کی بات نہیں ہے بھائی، بھروسہ. توکل کا معنی ہے بھروسہ. جو اللہ پر بھروسہ کر لے تو اللہ رب العزت اس کو کافی ہو جاتا ہے. ہم نے انشاءاللہ اللہ پر بھروسہ کرنا، اور اللہ پر بھروسہ کرنے کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم نے اپنانا ہے. دنیا میں کوئی وائرس ہو، کوئی بیکٹیریا ہو، بڑی سے بڑی بیماری ہو، واللہ میرے بھائیو قرآن سے بڑھ کر اس کا علاج کوئی نہیں. مسئلہ صرف بھروسہ. میں اللہ مجھے بچائے ریاکاری سے، میں آج شاید میں نے یہ بات پہلے کبھی نہیں کی، آج میں آپ بھائیوں کو بتا دیتا ہوں، میں اللہ کا گناہ گار بندہ ہوں. میں یہ کوئی بات بڑھ چڑھ کے ممبر پہ کھڑے ہو کر آپ کے سامنے کر کے اپنے آپ کو میں کو بڑا نہیں کرنا چاہتا ہوں. نہ ہمارا یہ مزاج ہے، نہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، نہ ہماری یہ تربیت ہے. میں صرف آپ بھائیوں کے لیے بات کہنا چاہتا ہوں کہ شاید ہم بھی اپنے آپ کو اس چیز پر کھڑا کر لیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے میں حدیث آپ بھائیوں کو سنا دوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من مسلم یصیب عظم من مرض فما سواه الا حط اللہ به سیئات کما تحط الشجر وورقہ. جس بندے کو کوئی بیماری لگ جائے اور بیماری میں اللہ کا ذکر جاری رکھے تو اس کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے کسی درخت کے پتے جھڑتے ہیں. اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت کے یہاں ایک بہت بڑی جماعت آئے گی، اتنی بڑی جماعت، اور وہ کون سی ہوگی؟ الذین یتوکلون علی اللہ، جو اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہوں گے. جب ان کو کوئی بیماری مرض آئی تو اللہ پر اتنا بھروسہ کیا کہ دارو دوا بھی نہیں لیا، صرف قرآن سے ہی تعلق جوڑے رکھا، دوائی بھی نہیں لی. توکل میں، توکل کو سمجھیں، دوائی لینا حرام نہیں ہے، علاج کروانا سنت ہے، لیکن توکل اس پائے کا ہے، اللہ پر بھروسہ اس پائے کا ہے کہ دارو دوا بھی نہیں لیا، اللہ کے قرآن سے لو لگائی رکھی. دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی. 2008 سے لے کر بھائیوں آج 2020 چل رہی ہے، الحمدللہ میں نے آج تک کوئی دوائی نہیں کھائی، شکر ہے اللہ کا. مجھے اچھی طرح یاد ہے، اس سے پہلے کا مجھے بچپن نہیں یاد ہوگا، 2008 سے مجھے آج تک یاد ہے. شکر ہے اس رب کریم کا، اس اعلیٰ و عرفہ رب کا، اس ساری کائنات کے خالق اللہ کا احسان ہے. الحمدللہ جب بھی کوئی مسئلہ بنا ہے تو اللہ سے یہی کہا ہے، اے اللہ اگر بھروسہ کمزور بھی ہے نا تو وہی قبول کر لے، لینا تجھی سے. صاف لفظوں میں، یا اللہ میرا ایمان کمزور ہے جس وجہ سے میرا بھروسہ بھی کمزور ہے، لیکن یا اللہ میں اسی کمزور بھروسے کے ساتھ تیرے سامنے بیٹھا ہوں، تو نہیں ہے تو کوئی نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ ہم یہ کام کر سکتے ہیں کہ نہیں بھائیوں؟ مشکل تو نہیں ہے، کریں اللہ پہ بھروسہ، انشاءاللہ کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. علاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مرض، تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مریض ہوتے تو احد من اہلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سے جب کسی کو کوئی بھی مرض لگتی تو نفث علیہ بالمعوذات، معوذات پڑھ کر اللہ کے نبی دم کرتے، اللہ اس کو شفا دے دیتا. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ 2 صورتیں سب کو آتی ہیں. چند ایک اور دعائیں جمعے کے بعد آپ بھائی بیٹھے، میں انشاءاللہ آپ بھائیوں کو وہ دعائیں جو یاد کر کے جانا چاہے، مجھے ڈاکٹر صاحب نے
ظفر بھائی نے کہا لیکن وہ جمعے میں یہاں بیان کرنے سے آپ کو یاد نہیں ہوں گی. میں چاہتا ہوں جمعے کے بعد آپ بھائی بیٹھے, میں آپ کو وہ دعائیں یہاں سامنے لکھی ہوئی, ان میں وہ دعائیں موجود ہیں. آپ بھائیوں کو میں ان دعاؤں کا ترجمہ بھی پڑھا دوں, وہ دعائیں بھی پڑھا دوں تاکہ میرا خطبہ لمبا نہ ہو, خطبہ یہی نماز پڑھیں فارغ ہو جائیں, جو جانا چاہیں جائیں. وہ دعا انشاءاللہ میں بھائیوں کو پڑھاؤں, یاد کراؤں. لیکن جو بھائی جانا چاہتے ہیں یہ میری بات پلے باندھ کے جائیں, قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس, یہ 2 صورتیں ہر مسلمان کو الحمدللہ یاد ہیں. آپ لوگ صبح و شام یہ پڑھتے رہیں, صبح و شام دوپہر سب یہ پڑھتے رہیں, اور ساتھ استغفار کرتے رہیں, استغفر اللہ. اس پر بھی ہم ایک جمعہ پہلے پورا پڑھ چکے ہیں الحمدللہ, اس کے فضیلت پر. یہ کرتے رہیں. میں اللہ تعالیٰ کو گواہ کر کے پورے یقین سے کہتا ہوں انشاءاللہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.